جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایک لائن نیچے کرنی ہے آپ نے، اور تعوذ اور تسبیحہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک آیت اگر ہم جو ہمارا سبق ہے اس سے پیچھے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ یہ چل جائے گا کہ فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محادثہ مکالمہ وہ ہو رہا ہے، اور فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کے پاس جانے والے ہیں، تو ان پر ہم عذاب بھیجیں گے۔ تو انہوں نے فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے پر جو ایمان لانے والے ہیں، جو ان کے اہل ہیں، ان کو تو ہم بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے کہ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزم، کہ بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ کہاں سے؟ من السماء، آسمانوں سے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو کل بتایا تھا کہ یفسقون، فسق وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے اور وہ جان بوجھ کے نافرمانی کر رہا ہو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی سر۔ لہذا اس واقعے کا جو لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ایک آیت اور ہے، اس کو ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ دال اور تے آ جائے تو چونکہ ان کی جو مخرج ہے وہ تقریباً ایک ہے، تو دال کو مدغم کر دیتے ہیں اور تے کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے والا قد، والا قد ترکنا نہیں پڑھیں گے، تے کے اوپر چونکہ شد ہے تو والا قد ترکنا منہا آیتم بینۃ لقوم یعقلون۔ تو وَلَقَدْ کا ترجمہ ہوگا اور بے شک، ترکنا ماضی ہے، ترک چھوڑنا، ہم نے چھوڑا یا چھوڑی، منہا اس بستی میں سے، آیتم بینتن واضح نشانی۔ تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک ہم نے اس بستی میں سے ایک واضح نشانی چھوڑی، لقوم یعقلون، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آپ جی میرے ساتھ مل کے کریں، وَلَقَدْ ترجمہ، اور بے شک، اور بے شک، بے شک، ترکنا ترجمہ، ہم نے چھوڑی، ہم نے چھوڑ دی، ہم نے چھوڑی، منہا اس بستی میں، اس بستی اس میں سے، بستی سے، یا اس بستی میں، ٹھیک ہے، اس بستی سے زیادہ بہتر رہے گا۔ کیا چھوڑی اس بستی سے؟ آیتم بینتن، واضح نشان، ایک واضح واضح، نشانی، بینہ نشانی، واضح کھلی، آیتن نشانی۔ وہ کیا نشانی تھی؟ کہ یہ جس جگہ پہ یہ جو لوگ جاتے تھے وہ سفر کرنے کے لیے، تو اس اشارے پر جو جہاں سے وہ سفر کرتے تھے، وہاں ہی جو لوط علیہ السلام کی قوم کے صدوم میں نے بتایا تھا، وہ جگہ ہے جو بحر مردار اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ تو وہاں سے لوگ جاتے تھے، آگے
شام کی طرف اور دوسرے علاقوں کی طرف تجارت کے لیے، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ، بلکہ جو مفسرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بحر مردار بنا ہی اس وجہ سے تھا کہ اس قوم کو اوپر اٹھایا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو، اور پھر ان کو الٹا کر دیا گیا اور اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ یہی پڑھا تھا نا، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اس کے نچلے حصے کو ہم نے اوپر کر دیا، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی باقی ہمارے ساتھ ہی پڑھ چکے ہیں اس واقعے کو۔ جی تو یہ نشانی ابھی بھی بحر مردار یا ڈیڈ سی جو ہے اس کے اندر کوئی زندگی ہے ہی نہیں ابھی بھی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اس کے اندر اس کی جو کیا کہیں جی ڈینسٹی ہے وہ جی بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر زندگی کا بھائی جیسے بھی ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار باقی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں، مردار کوئی مچھلی یا کوئی اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو واضح نشانی ہے کہ جو یہ کام کرے گا لوط علیہ السلام کی جو قوم نے کیا، اس کا انجام دنیا کے اندر ایک نشانی ہے، اس کا باقی کا علاقہ بھی وہاں کھنڈرات ہیں، ختم سب کچھ، اور ایک ایسی چیز بنا دی جس کے اندر ابھی بھی زندگی کے آثار نہیں۔ تو واضح نشانی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ تو میرے ساتھ دوبارہ پھر کرتے ہیں وَلَقَدْ کا ترجمہ، اور بے شک اور بے شک اور بے شک ترکنا منہا، ہم نے چھوڑی ہم اس نے میں اس بستی ہم نے میں چھوڑ چھوڑی دی منہا اس بستی میں سے، کہیں ذرا، ہم نے اور بے شک ہم نے اس بستی میں بستی میں سے ایک چھوڑ دی چھوڑی آیتم بینہ، ایک واضح نشانی ایک واضح نشانی، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لوگوں کے لیے، جی عقل رکھنے والی قوم کے لیے یا اس قوم کے لوگوں کے لیے جو یعقلون عقل رکھتے ہیں۔ لوگوں ہم نے اسی طریقے سے استعمال کیا تھا کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا آپ کنہوں نے جی اس کا چھوٹی سی آیت ہے، اس کا ترجمہ کریں ذرا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور تحقیق ہم نے چھوڑ دی، منہا اس بستی میں، آیتم بینتن ایک واضح نشانی، لقومی یعقلون اس بستی کے لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ جی اس قوم کے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو آگے پڑھتے ہیں، تو میں ڈاکٹر پروفیسر سے کہوں گا کہ وہ اس کا بھی ترجمہ کریں گے آگے۔ جی اب جی پہلا جو ہم نے پڑھا تھا، جو بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہاں ہم نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، ایسے ہی ہے؟ جی پھر کس قوم کا ذکر آیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کے اوپر بھی ابتلا آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انجام اچھا کیا۔ اب اسی وقت کے اندر تیسرا ہم نے ابھی واقعہ پڑھا، وہ کن کا پڑھا؟ لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور ان کی قوم کا انجام کیا ہوا، ایسا ہے جی۔ اب جی ہم پڑھنے لگے ہیں چوتھا، اور وہ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ۔ اب مدین جو ہے، مدین یہ قبیلے کا نام ہے اور مدین جگہ کا بھی نام ہے، لیکن چونکہ آگے آ رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو اب یہ قبیلہ بنے گا، اس لیے کہ اخاہم کا مطلب ہے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کی طرف، اور مدین قبیلے کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ اب آگے بریکٹ میں کیا لگانا ہے؟ وہ بھیجا، وہ بھیجا، ویری گڈ۔ وہ ارسلنا بڑی دور ہے، وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا ارسلنا، تو وہ یہاں بھی آئے گا۔ فقال، وہی بات جو پہلے سارے نبی کہتے ہیں، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب جو لفظ آ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے،
ورجل یومل آخرہ. اب رجا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امید. امید. ٹھیک ہے، لیکن امید کے ساتھ خوف کا جب عمل ہوگا تو اس کو رجا کہتے ہیں. امید کے ساتھ خوف بھی شامل ہوگا. تو یہاں یہ ہے کہ جو آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں یا آخرت کے دن سے خوف کھاتے ہیں، یہ دونوں ترجمے ہوئے ہیں. جی جی کہ اس دن پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. عمل بھی سارے بے شک نیک ہی کر کے جائیں گے، تو رزلٹ جب آتا ہے تو اس وقت ایک اندر عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو یہ تو وہ کیفیت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے میں ہوگا اور وہ حساب لے رہا ہوگا اس وقت، اور سب کا حساب لے گا. پتہ نہیں پاس ہونا ہے نہیں ہونا. قادر مطلق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ ہے ورجل یوم الآخرہ. تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ امید کے ساتھ خوف کے معنی ہے، تو امید ہم اس کا کریں گے. اور جو آخرت کے دن کی امید رکھو. جی اور وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا. وَلَا تَأْسَوْا، تم مت بنو. پھرو. تاساؤ یہ آتا ہی عین سے واؤ آتا ہی اس چلنے پھرنے کے لیے ہے جو فساد کرنے کے لیے ہو، ورنہ تو سیرو بھی ہے. کیوں جی؟ تمشو بھی ہے، سیرو بھی ہے، لیکن تاساؤ کا جو فعل ہے یہ آتا ہی فساد کرنے کے لیے ہے. اور تم مت چلو پھرو زمین میں مفسدین، فساد کرنے والے بن کر. جی میرے ساتھ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین والوں کی طرف اور مدین والوں کی طرف بھیجا کر لیتے ہیں، اور مدین والوں کی طرف بریکٹ میں بھیجا. اخاہم شعیبا، ان کے بھائی ان شعیب کے بھائی ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کریں کہ کیا ترجمہ کریں گے؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. بریکٹ میں بھیجا. ٹھیک ہے. فَقَالَ، ترجمہ مل کے کریں گے ساتھی. اور اس شعیب علیہ السلام نے کہا، تو اس شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ. اللہ کی تم اللہ کی عبادت کرو. جی اب میں نے کہا تھا کہ جہاں آئے واو الف جمع کا صیغہ تو اس کے ساتھ ہم نے کیا فعل لگانا ہے، فاعل لگانا ہے. تم اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ تم کہہ دیا. ورجل یوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو. جی بلکہ آخرہ ہے، آخرہ تا نہیں ہے، آخرہ ہے. اس کے معنی ہے اور آخری دن کی امید رکھو. جی کہ وہ آنا ہے. اب یہ وہ بھی ہو سکتا ہے دن جو ہماری زندگی کا آخری دن ہو اور اس وقت کا خوف اپنے دل کے اندر اور امید ہے کہ وہ آنا ہی آنا ہے یہاں. اور دوسرا وہ آخری دن بھی ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا کو ختم کر دینا ہے، ہمیں اٹھانا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب لینا ہے. تو اس کے اندر بھی امید یہ مطلب وہ نہیں ہے کہ بھی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ضروری کرے گا، پاس ہی کرے گا. خوف کے ساتھ یہ رکھنا ہے، خوف یہ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں. تو کوئی خوف اس کے اندر ویسے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے پروفیسر صاحب؟ میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں. جی خوف تو ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک اندر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور آخری دن کی خوف کے ساتھ امید رکھو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں ترجمہ اس کا؟ جی ہو تو سکتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا لمبا بن جائے گا. لمبا بن جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. اور آخری دن کی، آخرت میں پھر نہیں کہہ رہا،
जी ठीक جی ठीक है اور آخری دن کی उम्मीद रखो امید رکھو ولا تعثوا فی الارض और तुम जमीन में मत फिरो اور تم زمین میں مت پھرو مفسدین फसाद करने वाले बनकर فساد کرنے والے بن کر. جی اب فساد کہاں ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کوئی اور چیز چلے گی، اپنی مرضی ہوگی، شیطان کی بات ہوگی، کسی اور کی بات ہوگی، تو وہاں رائے مختلف ہو جائیں گی، وہاں فساد برپا ہو جائے گا. کیوں جی؟ جی تو یہاں ہے ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد کرنے والے یا فساد پھیلانے والے بن کر مت फिरो پھرو. اچھا جی، اب میں کہہ رہا تھا کہ جو پروفیسر صاحب ہے ان دونوں آیات کا ترجمہ کریں گے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مفسدین کا. جی وَلَقَدْ تَرَكْنَا اور بے شک ہم نے چھوڑ دیا منہا اس میں آیتم بینتن ایک واضح نشانی کو لقومی یعقلون عقل رکھنے والی قوم قوم کے لقومی لوگوں کے لیے. عقل رکھنے والی قوم کے لوگوں کے لیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. فقال تو انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم عبد اللہ اللہ کی تم اللہ کی عبادت کرو ورجو الیوم الآخرہ اور آخری دن کی امید رکھو ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کو پھیلانے والے مت بنو. فساد پھیلانے والے بن کر مت फिरो جی پھرو. ٹھیک ہے آگے جی. آگے جی کرتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں مانی، وہ ساری چیزیں تفسیر والی پہلے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَقَذَّبُوهُ. جیسے اگر ہم مکہ کے حالات لیتے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے، ان کے سرداروں نے، ان کے وہ مشرکین جو تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلایا کہ تم رسول نعوذ باللہ نہیں ہو. ایسے ہی ہے. जी تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ جو رسالت کا انکار کرنے والے اب ہیں، اور خاص طور پر اس وقت کے لوگوں کو فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْ مؤنث کا صیغہ ہے، وہ فاعل ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. رجفۃ کہتے ہیں زلزلے کو. رجفہ کس کو کہتے ہیں؟ زلزلے زلزلے کو. دوسری جگہ پر صیحاتو بھی آیا ہے، چیخ، چنگھاڑ. بہرحال وہ دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کہ بھی پہلے زلزلہ آیا ہو اور پھر کوئی چنگھاڑ آواز دھڑ 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 کی آئی ہوئی ہو. تو فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا یا آن لیا. فَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ اور وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں یا اپنے گھر میں جاسمین. جاسم کہتے ہیں جو اوندھے منہ گرا ہوا ہو، وہ اس حالت کو کہتے ہیں جاسم. تو جاسمین اوندھے منہ. تو آپ میرے ساتھ کریں جی فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس علیہ السلام کو جھٹلایا. جی تو انہوں نے وہ کون ہوں گے؟ تو ان مدین والوں نے اس شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. یہ ترجمہ اس کا مطلب ہے قذبو کے اندر. تو انہوں نے اس شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. اب اللہ نے کیا کیا؟ تو پھر اخذتہم ہم نے انہیں پکڑا. نہیں، ہم نے نہیں ہے، ہم نے اخذت ہے. اخذتہم کا مطلب ہے انہیں پکڑ لیا. جی انہیں انہیں پکڑ لیا. اب فاعل ہے الرجفۃ. زلزلے میں جی اب الف لام ہے تو کر لیں ایک زلزلے نے. جی اور انہیں ایک زلزلے نے آگے کہیں پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا
جی انہوں نے اور صبح وہ کی ہو گئے اور انہوں نے وہ صبح ہو گئے اور وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں گھروں میں. ویسے دار دیار جمع ہے اس جگہ پہ، گھروں میں ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے. جاسمین اوندے منہ اوندے اوندے منہ. منہ. اچھا جی، یہ ہم نے چوتھی قوم کا انجام پڑھا. آگے پانچویں اور چھٹی، یہ ذہن میں رکھیں کہ مکہ درمیان میں ہے اور اس کے جنوب کے اندر، جنوب کا علاقہ جو مکہ کا جنوب ہے اس کو آقاف کا کہتے ہیں. اس کے اندر جنوب کے اندر یمن ہے اور حضر موت ہے. یہ تو ہو گیا یہ علاقہ جو کہ جنوب کا ہے اب بھی. اور جنوب کس طرف ہے؟ یہ ہمارا جو انڈین سی ہے یہ اس کی طرف آتا ہے. ریڈ سی جہاں سے بننا شروع ہوتا ہے وہ جنوب ہے. اب اوپر چلے جائیں شمال کی طرف تو وہاں اس علاقہ جو پہلے جنوب کا تھا اس میں قوم عاد تھی. اس میں کون لوگ تھے؟ قوم عاد. جی. اب جو شمال ہے اوپر والا علاقہ تو اس کے اندر جو علاقے آتے ہیں وہ ہے کہ پہلے مدینہ شریف آتا ہے، اس کے بعد خیبر آ جاتا ہے، اس کے بعد تبوک، یہ غزوہ تبوک جہاں ہوا، اور اس کے بعد پھر بحیرہ کلزم آ جاتا ہے اور وہاں ہی وہ مدین شعیب علیہ السلام کی وہ قصبہ بھی میں نے دکھایا تھا، آپ کو دکھایا تھا نا، جی ہے کچھ ذہن جی میں؟ جی جی اور سر. اسی جگہ پر ایک یہ ابھی تبوک کے ساتھ ہی وہ ای سٹی جو ہے وہ بن رہا ہے سعودی عرب کا، وہ ہے شمالی علاقہ. اس جگہ پر سمود کے لوگ تھے. تو چونکہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ ہی یہ سارے کے سارے علاقے ہیں تو لہٰذا بحر احمر کے ساتھ ساتھ وہ جاتے تھے سفر کرنے کے لیے اپنا شمال کی طرف، اور بحر احمر کے ساتھ ہی جنوب کی طرف جاتے تھے. تو ایک طرف پہلے عاد آتے تھے اور آگے سمود آتے تھے. یہ کوئی شکل ذہن میں بن رہی ہے؟ جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَآدم وَثَمُودَ، الف کے اوپر گول دائرہ ہے تو لہذا جی. دا نہیں پڑھنا، سمود. جی. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، اور بے شک واضح ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں، لکم تمہارے لیے، من مساکنہم ان کی رہنے والی جگہوں میں سے کچھ. من کا ترجمہ ہے میں سے، تو میں سے ہوگا تو وہ کچھ ایسا ہے. جی سر. ورنہ یہ ہے کہ جس بستی پر 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلی ہو اور اس کے اندر کنکریاں بھی ہوں، اور سمود کی طرف بھی ایسا ہی انجام ہوا ہو، تو اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا. جی جی جی. لیکن جو بستیاں ہیں وہ وہاں ابھی بھی موجود ہیں، ان کے کھنڈرات. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پہلی چیز کہ خوشنماد بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور وہ شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. جو دل کی بات تھی وہی انہیں خوشنما لگتی تھی. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس شیطان نے انہیں روک دیا. عن السبیل، السبیل ہے اصل راستے سے یا اس صحیح راستے سے، اصل راستے سے شیطان نے ان کو روک دیا. وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ ہے جی ذرا غور کرنے والا لفظ. الف میم کے بعد کون کون سے حروف ہیں؟ سین بعض دائے سین اور تے. سی. جی سین اور تے ہے، سین اور تے ہے. جی یہ سین اور تے میں نے بتایا تھا کہ یہ جہاں آ جائے تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو معنی ہوتے ہیں طلب کرنا، اور دوسرا معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ تاکید اس کے اندر ہو تو مستبصر کہتے ہیں بصیرت والا، بہت زیادہ بصیرت والا، جو بہت زیادہ سمجھدار ہو.
تو مستبصرین بنے گا جو بہت زیادہ سمجھدار تھے. کیوں جی؟ یہ بنے گا. ابھی پڑھتے ہیں ہم اس کو. وآدم و سمودا، جی، اور سمود، اور قوم عاد اور قوم سمود کر لیں، اور عاد اور سمود کی قومیں کہہ لیں. ترجمہ کریں دوبارہ ذرا. وآدم و سمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود. سمود وقت تبین لکم من مساکنہم. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وقد اور بے شک. تبینہ، تبینہ جی واضح ہو گئی بھی ہوتا ہے. تبینہ واضح ہو گئی. لکم تمہارے لیے ٹھیک ہے. کیا واضح ہو گئی؟ من مساکنہم، ان کی رہنے کی، ان کے گھروں میں سے کچھ، ان کے، ہاں جی، ان کے رہنے والی جگہوں میں سے کچھ. وہ رہنے والا جو ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر، جی، تو وہ ہو سکتا ہے. تو مساکن رہنے کی جگہ کریں یا گھر کریں؟ رہنے والی جگہ، رہنے والی جگہ زیادہ ہے. مساکن سکون اور مساکن ان کے رہنے والی جگہوں میں سے کچھ. تو اس کا ترجمہ بنے گا اور بے شک تمہارے لیے ان کے رہنے والی جگہوں میں سے کچھ واضح ہو گئیں، کچھ ظاہر ہو گئیں. ٹھیک. اب پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی وہاں سے جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ عاد اور سمود یہ بڑی فنکار قومیں تھیں، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنے وقت کے رسول کو جھٹلا دیا. اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور آج وہ پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اور کچھ کھنڈرات ان کے رہنے کی والی جگہوں کے وہ وہاں واضح ہیں. آگے کیوں ہیں جی؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ آ رہا ہے. تو اس میں فاعل مجھے بتائیں کہ آپ تلاش کر کے فاعل کیا ہے؟ شیطان. کیوں فاعل ہے الشیطان؟ پیش ہے، نون کے اوپر نون پر اس کے اوپر پیش ہے. اور اس کا فعل کیا ہے؟ وزینا، مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، اچھا لگنے والا بنا دیا. تو ہم نے اس کا ترجمہ جو اتفاق ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے مزین کر دیا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. جی اور مزین کر دیا، تو کریں وزینا اور مزین کر دیا. ان کے لیے، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے ان کے لیے، نہیں، ان کے لیے شیطان شیطان نے. شیطان کو کہیں گے تو وہ مفعول بن جائے گا. تو ترجمہ بنے گا کہ شیطان نے ان کے لیے، اچھا ذرا خوشنما کا لفظ بھی کر رہے ہیں. شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا. کس کو؟ اعمالہم، ان کے اعمال کو، ان کے اعمال کو. تو کیا خیال ہے کہ یہاں بنے گا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا کہ بھئی جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو، یہی خوبصورت ہے. کیوں جی؟ اور انہوں نے شیطان کا کہنا مان لیا. اور کیا کیا؟ دوسرا کام بھی اس شیطان نے کیا. فَصَدَّهُمْ، صدہ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے اور وہ شیطان ہے. اور اس نے روک فَصَدَّهُمْ، دیا، اور اس شیطان نے روک دیا. اور اس شیطان نے ہم کا ترجمہ نہیں ہوا پھر، انہیں اور اس شیطان نے ان عاد اور سمود والوں کو روک دیا. اب یہ لمبا ہے. تو اور اس شیطان نے انہیں روک دیا عن السبیل، اصل راستے سے. ٹھیک ہے، سیدھے ترجمے سارے ہوئے. السبیل الف لام ہے، تو یہ جب بھی آئے گا تو یہ خاص راستہ جو اصل راستہ ہے اللہ سبحانہ کی طرف جانے والا، تو اس کا ترجمہ سیدھا بریکٹ میں کر لیں، سیدھے راستے سے. تو ٹھیک دیا کہ سیدھے راستے پر جانے سے روک دیا. حالانکہ آگے لگائیں، حالانکہ کہیں، حالانکہ جی، حالانکہ
حالانکہ وکانو مستبصرین، حالانکہ وہ بصیرت رکھنے والے تھے. ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور حالانکہ وہ حالانکہ وہ بصیرت رکھنے والے بصیرت رکھنے والے تھے. جی، اب بصیرت رکھنا کا مطلب ہے سمجھدار. حالانکہ وہ سمجھدار تھے. سمجھدار پھر میم کے ساتھ بنے گا، تو بصیرت رکھنے والے تھے یہ کرنا ہے کہ حالانکہ وہ سمجھدار تھے کرنا ہے. نہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں فائل ہے نا مستبصر. مستبصرین میں جی، تو بصیرت. مستبصرین پھر بصیرت رکھنے والا، وہ جو ترجمہ ہمارا ہے وہ ہمیں زیادہ ہے. حالانکہ وہ بصیرت رکھنے والے تھے. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر. بیٹے یہ نیچے کرو، تھوڑا پیچھے کریں. بس جی 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 جی. فَكَذَّبُوهُ، تو اہل مدین نے اس شعیب علیہ السلام کو جٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو گئے. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور بے شک ان کے رہنے والی جگہوں میں سے کچھ تمہارے لیے واضح ہو گئیں. جی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور حالانکہ وہ بصیرت رکھنے والے تھے. حالانکہ وہ بصیرت رکھنے والے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بھی اندھی ہو جاتی ہے. اوپر کریں جی، ذرا آگے کریں. تو سمجھداری یہ نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کر لیں. سمجھداری یہ ہے کہ پی ایچ ڈی بھی کریں، سمجھدار قوم ہو، اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت آ جائے. اور جو بھی اس وقت، ابھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو رسول مانا جائے. آگے جی 3 لوگ ہیں، اور ان کا ذکر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. وقت ہمارے پاس 8 منٹ ہیں. وقارون وفرعون وہامان. ہامان، شکریہ جی. وقارون وفرعون وہامان. وَلَقَدْ، آگے جب رکھنا ہے یہ میں جا کے ساتھ با آ رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. یہ جناب ترجمہ ہم کریں گے. ترجمہ میں نے نہیں کیا، آپ ہمارے ساتھ کریں گے جی. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، ترجمہ کریں. اور قارون اور قارون قارون اور اور حامان. فرعون اور حامان. اور حامان، اور اس کے ساتھ آپ کر لیں بریکٹ میں بھی تھے. جی جی جملہ بن جائے گا. اور قارون اور فرعون اور حامان بھی تھے. بھی تھے. جی کیا ہوا؟ وَلَقَدْ، ترجمہ. اور بے اور شک بے بے شک شک اور بے شک جاءہم، ترجمہ کریں. ان کے پاس آیا ان ہاں، کے پاس. اب میں نے کہا تھا جاءہم کا ترجمہ کرے گا تو یہی ہو گیا کہ ان کے پاس آئے، لیکن آگے ہے بالبینات. اور موسیٰ علیہ السلام یہاں فاعل ہیں. جی موسیٰ، عیسیٰ، ان کے اوپر الف ہوتا ہے تو فاعل کے اوپر پیش نہیں آئے گا یہاں، اس لیے کہ یہ عربی نام نہیں ہے، یہ عبرانی نام ہے. جی کسی کسی فرعون، وہ بھی فرعون شاید نہیں آئے گا. جی تو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ کا ترجمہ ہوگا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے. اب کریں میرے ساتھ ترجمہ وَلَقَدْ. جی اور بے شک اور بے شک موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بے پاس شک موسیٰ علیہ واضح السلام دلائل لے ان کر کے آئے. پاس واضح دلائل لے کر آئے. لے کر آئے. اب دلائل کیا تھے؟ وہ معجزات، 9 معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیے.
اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، عصا ہے، ید بیضا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں جی؟ اور تیسرا کون سا تھا؟ چلو 2 کو ابھی یاد رکھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سارے معجزات واضح دلیلیں دکھائیں، نہیں مانا قارون، نہیں مانا فرعون، نہیں مانا حامان، کیوں کہ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر تکبر کیا کیا۔ جی۔ اب تکبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا بیان کرنا، اپنے آپ کو بڑا بڑا بیان۔ بیان بڑا بنانا۔ تو ہمارا لفظ تکبر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، تکبر کیا۔ وما کانوا سابقین، یہ لفظ ہم پڑھ رہے ہیں سابق، سابق سباق سے بنا ہے، سباق کہتے ہیں دوڑ کو، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، تو بندہ آگے ہوتا ہے، دوسرا اس کو پکڑ رہا ہوتا ہے، تو یہاں سبقت ہوگا وما کانوا سابقین، وہ ہم سے بچ کر بھاگ جانے والے نہیں تھے۔ یہ اس سبقت کے اندر 2 میں بتا رہا ہوں، وہ ہمارے پاس سے بھاگ جانے والے نہیں تھے، وہ ہمارے پاس سے بچ نکلنے والے نہیں تھے سابقین۔ تو ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس سے بھاگ کر بچ نکلنے والے نہیں تھے۔ کہیں ذرا، وہ اور ہمارے وہ پاس ہم سے سے بھاگ بھاگ کر کر بچ بچ نکلنے نکلنے بچ والے نکلنے والے نہیں نہیں تھے۔ تھے۔ نہیں تھے جی۔ تو یہ جناب ہوا۔ اب ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی ہے، تو اس کو کنہوں نے دہرانا ہے ذرا جلدی جلدی؟ غلام سرور صاحب۔ ہم جی سب غلام سرور بھائی۔ وقارون وفرعون وحامان، فرعون اور حامان بھی تھے، نہیں، وَلَقَدْ اور جَاءَ قارون بھی کر لینا، اور قارون اور فرعون اور حامان بھی تھے جی۔ فرعون اور حامان بھی تھے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے بھاگ کر بچ نکلنے والے نہیں تھے۔ نہیں تھے۔ اچھا جی، آگے سوال لکھا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم نے ریویژن کرنی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ یہ جو تینوں لوگ تھے یا اوپر پیچھے، تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہر ایک کو پکڑا۔ یہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جس طرح شروع سے کریے گا ڈاکٹر داؤد صاحب، آپ ذرا جی تھوڑا اور نیچے کر دیں جی جی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس بستی میں سے ایک واضح نشانی چھوڑی عقل رکھنے والی قوم کے لوگوں کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، فرجو اليوم الآخرہ، اور آخری دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر مت پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان مدین والوں نے اس شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم ثمود۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور بے شک ان کے رہنے والی جگہوں میں سے کچھ تمہارے لیے واضح ہو گئیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما